ناظرین کرام، اللہ کی تین لاڈلی عورتیں، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ اپنے تمام مخلوقات سے بے حد محبت کرتا ہے مگر کچھ بندوں سے پیار میں شدت رکھتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو وہ کون سی تین عورتیں ہیں جنہیں اللہ خود پیار سے دیکھتا ہے؟ جانتے ہو اللہ انہیں پیار سے کیوں دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی لاڈلی عورتیں ہیں۔ اللہ کی تین لاڈلی عورتوں میں سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اللہ کی زمین پر کتنی عورتیں آئی، کتنی گزری، کتنی ابھی بھی ہیں؟ کوئی عبادت گزار، کوئی صابرہ، کوئی شاکرہ، کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی بیوی، سب یہ اللہ کی مخلوق، سبھی اس کے رزق میں پلنے والی، مگر ان سب میں سے اللہ نے صرف تین عورتوں کو اپنا لاڈ قرار دیا۔ تین عورتیں جنہیں اللہ نے عام عورتوں کی طرح نہیں، اپنی رحمت کے خاص رنگ میں رنگا۔ تین عورتیں جن کے آنسو عام آنسو نہیں بلکہ رحمت کے موتی۔ تین عورتیں جن کی مسکراہٹ پر فرشتے جھک جاتے ہیں اور جن کے دکھ پر عرش الہی لرز جاتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوال اپنے دل سے کیا کہ آخر کون سی عورت ایسی ہو سکتی ہے جس کے لاڈ پر اللہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ مسکرا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس کے دل کے درد کو اللہ اپنی رحمت بنا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا عرش تک بغیر رکے پہنچ جاتی ہے؟ اور وہ کون سی عورت ہے جسے اللہ نے اتنا چاہا کہ اس کے نام سے قرآن کے باب تک سجا دیا؟ اللہ تو سب سے محبت کرتا ہے مگر ان تین عورتوں کے لاڈ، ان کی ادا، ان کی بندگی، ان کی قربانی، یہ سب اللہ کے عشق کا محور بن گئے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جن کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ وہ کون ہے جن کے چہروں کی روشنی کو اللہ نے اپنی نشانی کہا؟ وہ کون ہے جن کے دل کی دھڑکنوں میں عبادت کی صدا گونجتی ہے؟ اور وہ کون ہے جنہیں اللہ نے چن لیا اپنی محبت کے لیے، اپنی قربت کے لیے، اپنی رضا کے لیے؟ آج ہم انہی تین عورتوں کی کہانی سنیں گے، تین ایسی کہانیاں جو ایمان کو تازہ کر دیں گی، دل کو رلا دیں گی اور تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ کیا ہم بھی کبھی اللہ کے لاڈلے بن سکتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے ذکر سے فرشتے جھک جاتے ہیں، جن کے نام پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جن کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کی محبت گونجتی ہے۔ تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو تم آج سننے والے ہو وہ صرف کہانی نہیں، یہ اللہ کی تین لاڈلی عورتوں کا راز ہے، ایسا راز جو دل کو بدل دیتا ہے اور روح کو عرش کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ کی تین لاڈلی عورتیں یہ وہ عورتیں ہیں جن کے ذکر پر رحمت کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں، جن کے نام سن کر عرش پر سکون اترتا ہے۔ یہ عورت عام نہیں ہوتی، یہ اللہ کے دل کے قریب ہوتی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے رب سے ویسا لاڈ کرتی ہیں جیسے ایک معصوم بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے، پیار میں ضد بھی، آنسو بھی، مگر اس ضد میں ایک بھروسہ، ایک ایمان چھپا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ تو میرا ہے، میرا رب ہے۔ اللہ کی یہ لاڈلی عورتیں وہ ہیں جن کے آنسو عبادت بن جاتے ہیں، جن کے سجدے زمین سے آسمان تک روشنی پھیلا دیتے ہیں۔ وہ رب سے ایسے مانگتی ہیں جیسے کوئی بچی ماں کی آستین پکڑ کر ضد کرتی ہے، مجھے دے دو نا، میں تیرے سوا کہاں جاؤں۔ اور وہ رب جو سب سے زیادہ مہربان ہے، جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ان عورتوں کے اس لاڈ، اس ضد پر مسکرا دیتا ہے۔ یہ لاڈلی عورتیں اللہ سے یوں پیار کرتی ہیں جیسے ایک محبت کرنے والی بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اداؤں میں، انداز میں، نرمی میں وہ اپنی بندگی میں حسن ڈال دیتی ہے۔ وہ سجدے کو عبادت نہیں محبت بنا لیتی ہے۔ وہ وضو کے پانی سے اپنا چہرہ نہیں اپنا دل دھوتی ہے۔ جب وہ قرآن کھولتی ہے تو وہ کتاب ان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اللہ ان کا رازدار ہے، ان کا محافظ ہے، ان کا محبوب ہے، اور اللہ ان کے ہر لفظ، ہر عہد، ہر سانس کو سن رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کی خاموشی سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اللہ کی تین لاڈلی عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے دکھ اللہ کے حساب سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ روتی ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیوں رو رہی ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے یہ میری بندی ہے، میں اس کا دکھ خود چن کر دیتا ہوں تاکہ میں اس کے آنسو خود پوچھ سکوں۔ یہ عورتیں صبر کے لباس میں لپٹی ہوتی ہے، ان کی دعائیں زمین سے ٹکرا کر واپس نہیں جاتی، شاید عرش کی دہلیز پر جا ٹھہرتی ہیں۔
یہ وہ عورتیں ہیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے میں ان کے دل میں اپنے محبت رکھی ہے، میں ان سے لاڈ کرتا ہوں۔ یہ عورت اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرتی، بس محبت سے کہتی ہیں میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ میری بندی نے دکھ میں بھی میرا نام لیا، تکلیف میں بھی شکر کیا تو وہ دنیا کے 7 آڑے راستے بدل دیتے ہیں۔ صرف اس کے لیے یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اگر زندگی کی امتحان میں کم نمبر ملے تو اللہ ان کے دلوں کی کارکردگی دیکھ کر ان کے نمبر بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ عورت دکھ میں بھی نیکی نہیں چھوڑتی، آزمائش میں بھی وفا نہیں توڑتی۔ یہی وہ عورتیں ہیں جو زمین پر چلتی ہیں تو فرشتے ان کے پیچھے سائے کی طرح رہتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رب کے عشق میں اپنی نیند، اپنی خواہشیں، اپنی ہنسی قربان کر دیتی ہیں، اور رب ان سے ایسے لاڈ کرتا ہے جیسے کوئی باپ اپنے لاڈلی بیٹی سے کہتا ہے آج آپ میری بندی، میں تیری دکھوں کو اپنی رحمت میں چھپا دوں گا، تیرے زخموں سے روشنی نکال دوں گا، تیرے صبر کو جنت بنا دوں گا۔ اللہ کے 3 لاڈلی عورتیں یہ وہ نہیں جو دنیا بدلتی ہیں، بلکہ وہ ہیں جو اپنی خاموشی سے دل بدل دیتی ہے۔ یہ وہ نہیں جو طاقت سے جیتتی ہے، بلکہ وہ ہیں جو صبر سے رب کو منا لیتی ہیں۔ یہ وہ نہیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں، بلکہ وہ ہیں جنہیں اللہ یاد کرتا ہے۔ اللہ کی 3 لاڈلی عورتوں میں نمبر 1 حیا والی عورت۔ یہ دنیا آج شور سے بھری ہوئی ہے، آوازوں سے، رنگوں، روشنیوں اور فیشن کے ہجوم میں انسان خود کھو چکا ہے، مگر اسی ہجوم میں ایک عورت ایسی بھی ہے جو خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی بجلی کی گرج سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ چاہے تو دنیا بدل دے، مگر اس نے خود کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا ہے۔ وہ اپنے جذبات پر پردہ ڈالتی ہے، اپنی خواہشات پر چادر اوڑھتی ہے اور اپنی آنکھوں کو ان راستوں سے بچاتی ہے جہاں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے دنیا کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب دنیا کے میلے میں ہر کوئی خود کو نمایاں کرنے کی دوڑ میں لگا ہوتا ہے، وہ عورت خود کو اللہ کی نگاہ میں چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے لیے خوبصورتی کا معیار رنگ، کپڑا، یہ چہرہ نہیں، بلکہ دل کی پاکیزگی ہے۔ جب وہ وضو کے بعد چادر اوڑھتی ہے تو گویا اپنے اوپر رحمت کی بارش محسوس کرتی ہے۔ جب وہ نگاہیں جھکاتی ہے تو فرشتے اس کی شرم و حیا پر ناز کرتے ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ دنیا اسے قدامت پسند یا پرانے خیال کی کہیں گے، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ اس نے اپنا فیصلہ سنایا ہوا ہے مجھے دنیا چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ یہ وہ عورت ہے جس کے چلنے میں وقار ہے، جس کے لہجے میں نرمی ہے، جس کی مسکراہٹ میں حیا کی خوشبو ہے۔ وہ جب ہنستی ہے تو حدود میں، جب بولتی ہے تو وقار کے ساتھ، اور جب خاموش رہتی ہے تو زمین بھی اس کی عزت محسوس کرتی ہے۔ اللہ کو اس عورت کی یہ خاموشی اتنی پسند ہے کہ فرشتے اس کے قدموں کے نشانات کو لکھتے ہیں۔ وہ عورت جو اپنی جوانی کو اللہ کے حکم کے تابع کرتی ہے، وہ صرف ایک عورت نہیں رہتی، وہ اللہ کی زمین پر اس کی نشانی بن جاتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو سمجھتی ہے کہ حیا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کا زیور ہے۔ وہ جانتی ہے کہ بے پردگی آزادی نہیں بلکہ قید کی ایک شکل ہے جسے دنیا نے خوشنما بنا کر پیش کیا ہے۔ وہ عورت جب اپنی چادر میں خود کو لپٹتی ہے تو وہ صرف جسم نہیں چھپاتی، وہ اپنی روح کو بچاتی ہے۔ وہ دنیا کے طوفانوں میں بھی ایمان کا چراغ جلائے رکھتی ہے۔ اللہ اس عورت کو اپنی لاڈلی کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے دنیا کے خوف کی بجائے اللہ کا خوف چنا، اس نے لوگوں کے طعنے کے بجائے رب کی رضا کو ترجیح دی، اور وہ جانتی ہے کہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی ساری بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے یہ میری زمین پر میری نشانی ہے، میری رضا کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ اللہ کی 3 لاڈلی عورتوں میں نمبر 2 پرورش کرنے والی عورت۔ یہ دنیا کی اپنی چمک دمک میں خود غرض ہو چکی ہے، مگر اسی دنیا کے کسی کونے میں ایک عورت ہے جو اپنی بھوک بھلا کر کسی دوسرے کی بھوک مٹا دیتی ہے۔ وہ خود تھک جاتی ہے مگر دوسروں کو سکون دیتی ہے۔ وہ اپنی نیند قربان کرتی ہے تاکہ اس کے بچوں کو چین کی نیند نصیب ہو۔ وہ خاموش رہ کر دوسروں کے دلوں میں مسکراہٹ بھر دیتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جسے اللہ کی رحمت کا عکس کہا جاتا ہے۔ وہ عورت جو پرورش کرتی ہے، پناہ دیتی ہے اور محبت بانٹتی ہے۔ جب وہ صبح جلدی اٹھتی ہے، سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے،
خود آخری نوالا کھاتی ہے تو فرشتے اس کے نام کے ساتھ لکھتی ہیں، یہ عبادت میں ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کے آنسو پوچھتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے والدین کے لیے خدمت میں جھکتی ہے تو زمین اس کے قدموں کو چومتی ہے۔ یہ عورت جانتی ہے کہ زندگی صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی جینا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ صرف ایک عورت نہیں بلکہ محبت کا وہ دریا ہے جس سے کئی زندگیاں سیراب ہوتی ہیں۔ دنیا کبھی کبھی اسے کمزور سمجھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے کندھوں پر زندگی کا بوجھ اور جنت کی امید دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ تھک جاتی ہے مگر رکتی نہیں، روتی ہے مگر ہار نہیں مانتی۔ جب وہ میں کہنا چھوڑ کر تم میں جینا سیکھ لیتی ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام بدل جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے خاص بندوں میں لکھ دیتا ہے، ان بندوں میں جو رحمت بانٹنے والے ہیں، جو ایثار کرنے والے ہیں، جو بغیر بدلے کے دینے والے ہیں۔ یہ عورت ماں ہو تو دعا کی صورت میں، بیوی ہو تو سکون کی شکل میں، بہن ہو تو برکت کا سایہ اور بیٹی ہو تو جنت کی خوشبو بن جاتی ہے۔ اس کے ہر آنسو میں دعا چھپی ہوتی ہے، اس کی ہر قربانی میں عبادت اور اس کی ہر خاموشی میں شکر کا رنگ ہوتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو، گہرائیوں کو جانتا ہے، اس کے درد کو سنتا ہے، اس کی تھکن کو عبادت مانتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتی ہے مگر دراصل رحمت کی روٹی بانٹتی ہے۔ وہ جب اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے تو عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ جب شوہر کی خدمت کرتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کی محبوب بندی ہے۔ اور جب وہ تھک کر اللہ سے کہتی ہے اب تو جانتا ہے تو اللہ مسکرا کر کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، تو میری رحمت کے چلتے پھرتے تصویر ہے۔ یہی پرورش کرنے والی عورت ہے جو اپنے خاموشی سے نسلیں سنوار دیتی ہے اور اپنے لاڈ سے اللہ کا پیار حاصل کرتی ہے۔ اللہ کی 3 لاڈلی عورتوں میں نمبر 3، صبر کرنے والی عورت۔ زندگی کے میلے میں جب سب مسکراتے ہیں، چہرے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، کہیں ایک عورت ایسی بھی ہوتی ہے جو اندر سے ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی مگر پھر بھی خاموش بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون کا پردہ ہوتا ہے مگر دل میں طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی تقدیر سے لڑتی نہیں، اللہ کے فیصلے پر جھکتی ہے۔ وہ روتی ہے مگر شکایت نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جس رب کے سامنے آنسو بہائے جائے وہاں شکایت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی عورت ہے جسے اللہ اپنے صابرہ بندی کہہ کر فخر کرتا ہے۔ کچھ زخم ایسے ہوتی ہیں جو زبان پر نہیں آتے مگر اللہ ان کے درد سے عرش ہلا دیتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے غموں کو راز رکھتی ہے مگر رات کی آخری پہر اللہ سے بات کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تنہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی تنہائی میں اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ وہ عورت جس نے ہار نہیں مانی، جو ہر آزمائش میں بھی اللہ کی رضا تلاش کرتی رہتی، وہ اللہ کی لاڈلی ہے کیونکہ اس نے صبر کے معنی سمجھ لی ہے۔ یہ عورت جانتی ہے کہ صبر صرف برداشت نہیں بلکہ ایمان کی معراج ہے۔ جب شوہر بے رخی دکھائی، اولاد نافرمان ہو جائے، رزق کم ہو جائے یا دنیا تانے دے، تب بھی وہ اللہ سے منہ نہیں موڑتی بلکہ مسکرا کر کہتی ہے میرا رب بہتر جانتا ہے، اور اسی لمحے فرشتے اس کے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں یہ اللہ کے صابرہ بندوں میں سے ہے۔ دنیا اسے کمزور سمجھتی ہے مگر حقیقت میں وہ دنیا کی سب سے مضبوط عورت ہے۔ وہ جو خاموش رہ کر جیتی ہے، جو دکھ سہ کر محبت بانٹتی ہے، وہ جو ہار ماننے کے بجائے دعا مانگتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ عورت زمین پر اس کی سب سے قیمتی مخلوق ہے کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ صبر کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ اس عورت کو اس کے صبر کے بدلے وہ عطا کرتا ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس کے آنسو ضائع نہیں جاتے۔ جب وہ سجدے میں اپنا دل رکھ دیتی ہے تو اللہ اس کے غم کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ جب وہ کہتی ہے یا اللہ میں تھک گئی ہوں تو عرض سے جواب مل آتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں اے میری لاڈلی بندی۔ یہی وہ عورت ہے جو دنیا میں چپ رہ کر جنت میں بولے گی۔ یہی وہ ہے جس کے صبر پر اللہ فرشتوں سے کہے گا دیکھو یہ وہ بندی ہے جس نے میری رضا کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ اس کا دکھ اس کے لیے در رحمت بن جاتا ہے، اس کی خاموشی اس کے لیے ذکر بن جاتی ہے، اور جب وہ جنت میں داخل ہوگی تو اللہ کہے گا آج کے دن
کوئی غم نہیں، کیونکہ تو میری سب سے مضبوط، میری سب سے لاڈلی بندی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویڈیو کو تمام لوگوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔